ساتھیوں آج ہم گفتگو کریں گے علم قافیہ روی ردیف کے متعلق۔ یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ علم قافیہ میں ان الفاظ کی آپس میں موسیقیاتی ہم آہنگی کا مطالعہ ہوتا ہے جو مصرعے کے آخر میں شعر کا پہلا جو لائن ہوتا ہے اس کو مصرعہ کہتے ہیں، مصرعے کے آخر میں آتے ہیں اور تکرار کی صورت کے ذریعہ شعر کے اندر حسن پیدا کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں قافیہ روی ردیف کا ذکر بہت اہم رکھتا ہے۔ دیکھیے قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والا ہے، قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والا ہے، لیکن اصطلاح شاعری میں قافیہ اس مجموعہ حروف کو کہتے ہیں جو غزلوں اور قصیدوں وغیرہ کے مطلع یعنی پہلے دو شعر کے دونوں مصروں اور بقیہ اشعار کے دو مصروں میں بار بار آتا ہے۔ چونکہ یہ ردیف سے پہلے آتا ہے اسی لیے اسی مناسبت سے اسے قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کا لفظ تو بدلتا ہے لیکن وزن نہیں بدلتا، بس اتنا یاد رکھیے، قافیہ کا لفظ تو بدلتا ہے لیکن وزن نہیں بدلتا۔ ہر لفظ ہم آہنگ اور ہم وزن ہوتا ہے۔ فور ایگزامپل ڈاکٹر کلیم عاجز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لے لیں اشعار: کس ناز کس انداز سے تم ہائے چلو ہو، روز ایک غزل ہم سے کہلوائے چلو ہو، رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو ہو کہیں پاؤں، چلنا ذرا آیا ہے تو اترائے چلو ہو۔ دیکھیے اب اس کے اندر بالا اشعاروں میں تم ہائے کہلوائے اور تو اترائے، تم ہائے کہلوائے اور تو اترائے قافیہ کے الفاظ ہے، سمجھ گئے؟ تم ہائے کہلوائے اترائے، تم ہائے کہلوائے اترائے، یہ تینوں کیا ہو گیا؟ قافیہ کے الفاظ ہیں۔ تینوں الفاظ مختلف ہیں لیکن ہم آہنگ اور ہم وزن ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ قافیہ ہو گیا۔ اب آئیے روی کو سمجھتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی وہ رسی جس سے اونٹ پر سامان باندھا جائے، لیکن اصطلاح شاعری میں قافیہ کے اصلی اور آخری حرف تو، قافیہ کے اصلی اور آخری حرف تو حرف روی کہا جاتا ہے، حرف روی کہا جاتا ہے، جو ہم قافیہ الفاظ میں یقینی طور پر موجود ہوتا ہے۔ جیسے آخری حرف ستم میم کیا ہو گیا؟ روی ہو گیا، کرم میں میم روی ہو گیا، علم میں میم روی ہو گیا۔ اب حرف روی یہ سب کیا ہو گیا؟ حرف روی۔ اور کب جب تب رب وغیرہ میں بھی با حرف روی ہے۔ ستم کرم علم میں میم حرف روی ہے، کب جب تب رب وغیرہ میں با حرف روی ہے، سمجھ گئے ہوں گے؟ اب دیکھیے ردیف، ردیف کے لغوی معنی ہیں کسی کے پیچھے سوار ہونا، لیکن اصطلاح شاعری میں ردیف اس آخری لفظ کو کہتے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتا ہے، جو تبدیل نہیں ہوتا ہے اور اشعار میں بار بار یعنی تکرار کے ساتھ آتا ہے۔ مثلا شاد عظیم آبادی کی دو اشعاری کو لے لیں: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یہ ایک شعر ہو گیا۔ دوسرے شعر کے اندر دیکھیے: دل مستر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ ان دونوں اشعار میں گیا ہوں دو ایسے الفاظ ہیں جو بغیر شکل بدلے دونوں اشعار میں موجود ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ردیف ہوا۔ یعنی تمنا میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ ردیف ہو گیا۔ دل مستر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ دو ایسے الفاظ ہیں جو بغیر شکل بدلے دونوں اشعار میں موجود ہیں، دونوں اشعار میں موجود ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ گیا ہوں، لایا گیا ہوں، بلایا گیا ہوں، یہ ردیف ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سمجھ میں نہ آئے تو مشورہ سے نوازیں کامنٹ میں۔ السلام علیکم۔